السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری دل نواز سنتیں، دن اور رات میں 1000 سنتیں فالو کرنے کی کلاس ہے یہ. ٹھیک ہے، آج ہم پوچھتے ہیں گھر میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کی سنتیں. یہ بھی انسان کی روزمرہ کی نیڈ ہے، انسان کے ساتھ لگا ہے، اسے باہر نکلنا پڑتا ہے، ضرورت کے تحت بھی، مجبوری کے تحت بھی، اور ویسے بھی کبھی کبھی انسان پکنک لے بھی جاتا ہے، کبھی کبھی انسان گھومنے فیڈ اپ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی نکلتا ہے. اور ہم خواتین جیسے ہاؤس وائف ہیں بہت کم گھر سے باہر نکلتی ہیں، اور نکلنا بھی کم چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اپنے گھر میں قرار پکڑو. تو ہم تو جیسے اپنے گھر میں ہی کمروں سے باہر آتے ہیں، لانچ تک آتے ہیں، ٹی وی لانچ سے باہر نکلتے ہیں تو ہم باہر جو ہوتے ہیں ہمارے پورچ تک آتے ہیں صفائی کرنے، تو واپس سینٹر تو ہم نے ہونا ہی ہوتا ہے نا. تو ہم اس وقت بھی اس کو فالو کر سکتے، ضروری نہیں کہ ہم بازار سے واپس آئیں تو اس کو فالو کریں. امام نحوی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا اور گھر والوں کو سلام کرنا سنت ہے. آپ نے انٹر ہونا ہے، دل میں پڑھیں، ہلکی آواز میں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. شیطان منتظر ہوتا ہے کہ یہ بندہ بسم اللہ نہ پڑھے تو میں یہاں پہ سٹے کروں، اور یہ سلام نہ کرے. جس گھر میں بسم اللہ کا رواج نہیں، اس کو عام نہیں کیا جاتا، اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا، بچوں میں کیا بڑوں میں کیا. اور اس کے بعد سلام کا بھی نہیں. اب ہم کہتے ہیں باہر والے کو تو سلام کرنا بڑا گرم جوشی میں کرنا ہے، لیکن اٹھ کے ہسبینڈ نے کبھی بیوی کو نہیں کرنا، اور بیوی نے کبھی ہسبینڈ کو نہیں کرنا، بچوں نے کبھی ماں باپ کو نہیں کرنا، ماں باپ نے کبھی بچوں کو نہیں کرنا. اور ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے بیٹا سلام نہیں کرنا. یعنی بھولتے کیا ہے؟ سلام کرنا. اور بھلاتا کون ہے؟ شیطان. اور ہماری بھی کمی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں وہ طور طریقے بچپن سے رکھے ہی نہیں جو ہونے چاہیے تھے، اور ہماری عادت ہو جاتی، عادت ہوتی تو پھر عبادت بھی بن جاتی. تو شیطان فوراً کہتا ہے یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا مسکن ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے. پھر وہ وہاں سٹے کر لیتا ہے، اور وہ رہتا ہے آپ کے گھر میں، بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کی اتنی بے برکتی ہوتی ہے اور شیطان کے رہنے کی وجہ سے کہ پھر گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے، اور بے سکونیاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اور نہ تمہارے لیے یہاں پہ کوئی ٹھکانہ ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر وہ نکل جاتا ہے وہاں سے. جیسے فرشتوں کو نزول کے لیے عمل صالحہ ضروری ہے نا، پاک صاف ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی. اور گھر میں ذکر اذکار تو وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. گاڑی میں آپ کریں تو گاڑی میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح شیاطین کو گندے کام کی ضرورت ہے، اسے گندگی والی جگہ پسند آتی ہے. تو جہاں نہ سلام ہے، نہ بسم اللہ ہے، نہ ہاتھ دھویا جا رہا ہے، نہ سنتوں کو فالو کیا جا رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، کھانا لگ رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں، چمچ منہ میں ہے، آنکھیں ٹی وی پہ، یعنی بالکل سارا دن رات شیطانی کام میں ہوتے ہیں. تو اس سے گندگی چاہیے، گندے لوگ چاہیے، گندی ذہنیت چاہیے، گندے جسم چاہیے. ہر وہ چیز جو اس کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے اس کو اپنے گھر سے نکالنا. یہ ہے اس سے مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ. دیتے رہے گالیاں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ شیطان کا ستیہ ناس ہو، کہتے ہیں نا، نہیں ہوتا. جب ہم خود شیطانی کام کریں گے، اس کو خود دعوت دیں گے گھر میں، تو اس کا ستیہ ناس کیوں ہوگا؟ اس لیے ہر وہ ہتھیار اپنے یوز کرنا ہے جس سے وہ بھاگتا ہے. اذان کا نا، اذان کے جواب میں، سجدے میں، اللہ اکبر کہنے پہ ذکر سے دور بھاگتا ہے، پھر واپس آتا ہے. اسے بھگاتے نہیں یہاں تک کہ وہ موت کے وقت بھی آ کے نا وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ شیطان سے سمجھ لے آپ کی جنگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ لو، یہ 2 رکعتیں تجھے برا داخل ہونے سے باز رکھیں گی، اور جب تم گھر سے نکلو تو پھر 2 رکعت پڑھ لو، یہ 2 رکعت تجھے برا نکلنے سے باز رکھیں گی. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا، سنتیں ہیں، فرض نماز میں نہیں آتا، لیکن اگر کبھی کبھی اس کو فالو کر لینا، ٹائم ہو کہ بھی میں نے اتنے بجے سفر پہ نکلنا ہے تو 2 نفل پڑھ کے نکلیں سفر کے. یا قسمت یا نصیب، پتہ نہیں دوبارہ سجدہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا کہا گیا نا حدیث میں.
تو پڑھ کے نکلے، واپس آئیں. کئی دفعہ ہم بازار میں اس وقت جاتے ہیں گھر آ کے ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا، بچے اسکول گئے ہوتے ہیں سب. اب ایک تو جو شروع میں اگر آپ کو یاد ہوگا باوضو بہت رہی، آپ کو عبادت کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. جب آپ بے وضو ہوتے کہتے اب کون جوتے اتارے، اب کون سویٹر اتارے، اب کون وضو کرے. چلو سنتے ہی ہے نا. اگر آپ باوضو ہوتے ہو نا، آپ گون پہنے ہوئے کہتے ہیں 2 نفل تو یوں پڑے جاتے ہیں نا، آپ پڑھ کے تو پھر گون اتارتے ہیں. سب عادت بنانے والی بات ہے نا. تو یہ کر کے دیکھیں، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ گھر میں بہت برکتوں کا پتہ چلے گا. اور ساتھ ملائیں بچوں کو بھی کہ بیٹا جلدی سے 2 نفل پڑھتے ہیں نا، پھر نکلتے ہیں. پھر دیکھیے گا کہ سارے راستے آسان ہوں گے، سارے کام آسان ہوں گے. تو عادت ڈالیں تو پھر آہستہ آہستہ گھر میں اس چیز کا بھی رواج ہو جاتا ہے. پھر اگلی چیز جو پتہ چلتی ہے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے. یہ بھی ایک سنت ہے، اس سے یعنی اسمیل منہ میں نہ آئے. کئی لوگ بات کرتے ہیں نا آپ کے پاس، آپ جھجک سے کہتے بھی نہیں کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. ہمدردی یہ ہے کہ کہہ دیں تاکہ آپ نے تو برداشت کیا، دوسری جگہ اس کی شخصیت نہ خراب ہو. بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں نا، معدے کی خرابی بھی ہوتی ہے، دانتوں میں بھی پس ہوتی ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے. آج کے جدید دور میں بہت کم لوگ ہیں جو دانت صاف اگر نہ رکھتے ہو تو ان کی بے وقوفی ہے. تو آپ ہمدرد ہیں تو بتائیں کہ میرے سے آپ نے بات کی ہے تو آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو یا ڈاکٹر کو دکھائیں، دانت دکھائیں یا معدہ دکھائیں. کیا ریزن ہے کہ آپ کے منہ سے، کیونکہ کوئی نہ کوئی عوامل ہوتے ہیں. یا پھر الائچی منہ میں رکھیں، خوشبو والی مل جاتی ہیں، بہت سی چیزیں. تو یہ اس لیے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے منہ سے اسمیل نہ آئے اور فریش اسمیل مجھے منہ بھی. فرمانے لائیے پس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو. سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے. اگر مسلمان ہر فرض نماز مسجد میں ادا کرتا ہو اور اس کے بعد اپنے گھر میں واپس آتا ہو تو ہر مرتبہ اگر وہ ان مذکورہ سنتوں پر عمل کر لے تو گویا دن اور رات میں صرف گھر میں داخل ہوتے وقت وہ 20 سنتوں پہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی میں نے کہا نا آپ کو باہر جب صفائی کرتے ہوئے پورچ تک چلی گئی، آپ کو واپس اندر آنا تو گھر ہی ہے نا. کمرے میں بھی آپ اپنے جائے سارا دن خالی پڑا ہم کام پہ لگے ہوئے، جب کمرے میں جائیں تو ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، مجھے ابھی ملی نہیں اس کی دوبارہ روایت، لیکن بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ فرشتے بھی تو ہوتے ہیں نا، السلام علیکم بھی کہیں. سورۃ اخلاص کا بھی ملتا ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں. جتنی دیر اپنا بیگ رکھ رہی ہے، چیز رکھ رہی ہے، سیکنڈ نہیں لگتا، سیکنڈ کا عمل ہے اور خربوں کا اس کا انعام ہے. سورۃ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. فرشتے ہر وقت رہتے ہیں، یعنی آپ ذکر کوئی نہ کوئی ضرور کریں تاکہ آپ کے گھر میں ہر وقت ذکر رہے. گھر سے نکلتے وقت نماز. کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی تمہارے لیے یہاں پہ کھانا ہے. ہیڈنگ غلط دے دی تھی انہوں نے. سمپل یہی ہے کہ آپ بسم اللہ، سلام، اذکار، یہ ساری چیزیں گھر میں اپنائیں تاکہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مسجد جانے کے لیے ہم سنتے پڑھیں گے. الحمدللہ زیادہ تر ہماری خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن یہ سیکھے ضرور تاکہ آپ کے بچے جب مسجد کا رخ کرے تو ان کو ساری سنتوں کا پتہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.